صبح نور کی پہلی کرن جب ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس کو چومتی ہے تو ان یادوں کو بھی تازہ کرتی ہے جو علمی دنیا کی تاریخ کا روشن باب ہیں۔ یہ وہ منبع فیض ہے جہاں 1925 میں ایک ایسی علمی تحریک کا آغاز ہوا جس نے آنے والے وقت میں اسلام کی ترویج و ترقی کے لیے مینار نور کا فریضہ سر انجام دینا تھا۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ غلامی کے اس دور میں روشن ہونے والے ایک ننھے سے چراغ کی کہانی ہے جس نے ایک جہان علم کو منور کر دیا۔ یہ ایک خیال سے جیتا جاگتا شہر آباد ہونے کی داستان ہے اور ایک بیج کے شجر سایہ دار بننے کی تاریخ ہے۔ حضرات محترم، میرے بزرگوں نے تقریباً 1925 میں اس تعلیم کی خدمت کے کام کا آغاز کیا تھا۔ غلامی کا دور تھا، انگریز حکمران تھے اور ہمارے علاقے میں تقریباً 80% آبادی ہندوؤں کی تھی اور مسلمان دو معاملات میں بڑے ہی پیچھے تھے۔ تعلیم بھی ان کے پاس نہیں تھی اور سرمایہ کی بھی ان کے پاس کمی تھی، اور اتنی ان کے پاس بھی جرت اور کیفیت نہیں تھی کہ وہ اپنے بچوں کا سکول، جو گورنمنٹ کے سکول تھے، ان کی جو تھوڑی سی فیس تھی، آدھا ٹکا فیس، وہ بھی وہ ادا نہیں کر سکتے تھے۔ میرے دادا غازی اسلام حضرت پیر محمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سارے ہمارے علاقہ کے لوگوں کے پاس تشریف لے جاتے اور ان سے کہتے اپنا بچہ سکول پڑھنے کے لیے بھیجو۔ وہ مالی امور کی وجہ سے معذرت کرتے تو آپ کہتے کہ یہ ٹکا میں دوں گا، آپ اپنا بچہ مجھے دے دو۔ تو ایک ایک ٹکا سکیم کے تحت ایک ایک مسلمان کے گھر کے بچے جو ہیں ان کو لے کے میرے دادا نے اس تعلیم کی خدمت کا آغاز کیا۔ مسجد امیر السالکین سے ملحق یہ کمرہ اور اس کے نیچے یہ 4 چھوٹے کمرے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کا کل ہیں، تاریخ کا حصہ ہیں، اور یہ کل دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے جذبوں کو نئی جہت عطا کرتا ہے۔ اور یہ ہے آج۔ کل سے آج تک کا یہ سفر حضور ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ اور ان کے بزرگوں کی دین اسلام سے قلبی وابستگی کا مظہر بھی ہے۔ غازی الاسلام حضرت پیر محمد شاہ صاحب نے اپنے سجادہ نشین پیر محمد کرم شاہ کو دین کی خدمت کے لیے ہر پہلو سے تیار فرمایا۔ تکمیل علم کے بعد آپ نے 1957 میں دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کی نشات ثانیہ کا آغاز کیا اور ایسے نظام تعلیم کو متعارف کروایا جو قدیم اور جدید علوم کا حسین امتزاج ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ دینی درسگاہ ہونے کے ساتھ ساتھ جدید علوم کو بھی اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔ اس کی وجہ محض شاندار عمارت نہیں بلکہ پیر محمد کرم شاہ رحمت اللہ علیہ کی خوبصورت فکر ہے۔ ان کے خیال میں دینی مدارس کا نصاب تعلیم ایسا ہونا چاہیے جس سے فراغت پانے کے بعد انسان میں علوم جدیدہ سے پوری واقفیت اور حالات حاضرہ پر گہری نظر ہونے کے ساتھ ساتھ علوم دینیہ میں ٹھوس قابلیت پیدا ہو جائے۔ اس کے بعد دور آتا ہے 57 کا، جس میں میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ تشریف لائے، آپ ان کی مسند پہ وہ تشریف فرما ہوئے، تو آپ نے بھی اسی شعبے کو، علم کے شعبے کو ہی آگے بڑھانے کا بیڑا اٹھایا۔ آپ خود ہمیں بیان فرماتے ہیں کہ غازی اسلام جب مجھے مصر کے لیے الوداع کرنے ریلوے اسٹیشن سرگودا پہنچے تو آپ نے مجھ سے یہی فرمایا کہ کرم شاہ جی، مجھے آپ کی عزت ضرورت ہے، میں بوڑھا بھی ہوں، بیمار بھی ہوں، جوان اولاد کی ضرورت مجھے اس وقت سب سے زیادہ ہے، لیکن میں اللہ کے دین کی ضرورت کو اپنی ضرورت سے مقدم سمجھتا ہوں۔ آپ جائیں، آپ جا کر پڑھیں، جب آپ پڑھ کر واپس آئیں گے میں آپ کو ایک گاڑی خرید دوں گا، اس کے اوپر لاؤڈ سپیکر لگوا دوں گا، اور اس میں بیٹھ کے آپ گلی گلی، بستی بستی، کوچا کوچا اپنے نبی کی عزت کا ہوکہ دینا۔
हजूर ज़ियाउल उम्मत फरमाते हैं, मैं चला गया, मैं पढ़ता रहा, पढ़ के जब मैं वापस लौटा मैंने ये ख्याल किया कि मैं एक इंसान कितना जी सकता है, एक गाड़ी कितनी दौड़ सकती है, एक लाउड स्पीकर की आवाज़ कितनी उसमें वसअत और दूरी तक पहुँचा सकती है। तो मैंने कहा क्यों ना ऐसा काम किया जाए, एक करमशाह नहीं हज़ारों करमशाह पैदा हों, एक गाड़ी नहीं हज़ारों गाड़ियाँ अल्लाह के दीन की खिदमत में चल पड़े, एक लाउड स्पीकर नहीं कितने ही लाउड स्पीकर जो हैं वो इस दुनिया में अल्लाह के नबी की इज्जत की गूंज डाल दें। दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया में दाखिले के लिए मैट्रिक पास होना जरूरी होता है। इस निज़ाम तालीम के तहत हसूल इल्म का दौरानिया 9 बरसों पर मुहित है। आखिरी साल दौरे हदीस शरीफ की तकमील का साल है। इसमें इम्तहान के साथ साथ तालिब इल्म को तजवीज़ करदा मौजू पर मबसूत मकाला भी तहरीर करना होता है। इसके अलावा तलबा की तालीमी इस्तेदाद को परखने के लिए माहाना बुनियादों पर टेस्ट और समाही और 9 माही इम्तहानात का तरीका राइज किया गया है। मरकजी इदारे के जुमला इम्तहानात और ज़ेली इदारों के सालाना इम्तहानात लजनतुल इम्तहानात के ज़ेरे निगरानी होते हैं। नताइज भी मरकजी इम्तहानी बोर्ड तैयार करता है ताकि ज़ेली इदारों की तालीमी कारकर्दगी का इल्म होता रहे। आम दरसगाहों और सरकारी तालीमी इदारों में कामयाबी के लिए 33% नंबर दरकार होते हैं, जबकि दारुल उलूम में साल अव्वल के तलबा के लिए 65% और साल दोम के लिए 60% और आखिरी क्लासेस के लिए 50% नंबर का मेयार मुकर्रर किया गया है ताकि इनकी कुव्वत फिक्रो अमल फजूं से फजूं तर हो और वो जिम्मेदार शहरी बनकर मुल्क व कौम की खिदमत एहसन तरीके से कर सकें। और यही वजह है कि हर साल सरगोदा बोर्ड और पंजाब यूनिवर्सिटी सरगोदा यूनिवर्सिटी के इम्तहानात में दारुल उलूम के तलबा नुमाया पोजीशन हासिल करते हैं। दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया चूंकि महज एक तालीमी इदारा नहीं है बल्कि एक तरबियती इदारा भी है, इसलिए यहाँ उस्ताद और शागिर्द के दरमियान इस्लामी रवायती अक़दार का रिश्ता मौजूद है। दारुल उलूम में जहाँ तलबा एक तरफ फर्शी नशिस्त पर बैठकर इल्म के जीने तय करते हैं, वहाँ दूसरी तरफ आली शान कंप्यूटर लैब में जदीद तकाज़ों के मुताबिक मालूमात हासिल करते हैं। I really enjoy coming here and I've studied quite a lot about Islam. That was originally what I came to learn and I'm very happy over here. I'm given a lot of facilities. I have very good teachers and who are very experienced and are teaching me very nicely. And I'm proud that I am here. तालीम महज हसूल इल्म का नाम नहीं बल्कि इंसानी जिंदगी को संवारने और निखारने के लिए बुनियाद फ्राहम करती है। इसके लिए निसाब और हम निसाबी सरगर्मियां मिलकर ही तलबा के किरदार की तामीर और सीरत की तश्कील करती हैं। तश्कील सीरत और किरदार के लिए नमाज पंचगाना, शब्बेदारियों और दीगर इस्लामी महाफिल का इनेकाद किया जाता है। अल्फ्रीद ऑडिटोरियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां तलबा की तहरीकी और अदबी सरगर्मियां परवान चढ़ती हैं और इजहार बयान की तरबियत होती है। इजहार बयान के साथ साथ तहरीर और तहकीक पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है। मुकालाजात की तैयारी निसाबी और हम निसाबी कुतुब के मुतालाजात के लिए ज़ियाउल उम्मत लाइब्रेरी में 20,000 से ज़ायद मुख्तलिफ मौज़ूआत पर कुतुब का ज़ख़ीरा मौजूद है, जिससे इदारे के तालिब इल्म अपने हुस्न ज़ौक़ के मुताबिक सलाहियतों को जिला बख्शते हैं। इस लाइब्रेरी के क़याम के लिए ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह ने खुसूसी दिलचस्पी ली। आप रहमतुल्लाह अलैह बैरूनी मुमालिक के दौरों के बाद तहाइफ की बजाय दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया के लिए कीमती और नायाब कुतुब लाया करते थे। दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया के 100% तलबा हॉस्टल में रहते हैं। अल कमर हॉस्टल को तलबा की ज़रूरियात के मुताबिक बनाया गया है, जहां इनके क़याम के साथ साथ खाने पीने के बेहतरीन इंतजामात मौजूद हैं। नमाज ईशा के बाद हर तालिब इल्म के लिए जरूरी है कि वो अपने कमरे में मुताले की नशिस्त पर मौजूद रहे और मुताले का ये सेशन 11 बजे तक जारी रहता है। आखिर वो दिन आता है जिसका 9 बरस इंतजार किया जाता है। एक इल्म और सीरत से आरास्ता तालिब इल्म अपने दामन में दीन और दुनिया के इल्म की नेमतें समेटे अमली जिंदगी में अपना किरदार अदा करने के लिए उसातिज़ा की दुआओं के साथ आज़मे मंजिल होता है। ज़ियाउल उम्मत पीर मोहम्मद करमशाह अल अज़री रहमतुल्लाह अलैह ने बच्चों के साथ साथ बच्चियों की तरबियत को नजरअंदाज नहीं फरमाया।
آپ کے خیال کے مطابق ایک خاتون کی تربیت ایک خاندان کی تربیت ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے 1990 میں الکلیۃ الغوثیہ للبنات کا قیام عمل میں لایا گیا اور اس کے لیے 5 سال کا نصاب ترتیب دیا گیا، جس میں طالبات کو FA فاضل عربی اور BA کروایا جاتا ہے۔ تربیت اور سیرت کی بہترین تشکیل کی وجہ سے الکلیۃ الغوثیہ للبنات کی شہرت ملک اور بیرون ملک پھیل چکی ہے۔ ان 2 بڑے تعلیمی نیٹ ورک کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کو سینوں میں محفوظ رکھنے کے لیے شعبہ تحفیظ القرآن بھی پوری محنت اور تندہی کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی سب کو چلا دے۔ 300 سے زائد بچے حفظ قرآن کریم کے مرحلے سے گزر رہے ہیں اور اس علمی نیٹ ورک سے کم و بیش 25,000 طلباء و طالبات اپنے دامن کو علم کی دولت سے مالا مال کر رہے ہیں۔ کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی مشن ہو، چاہے اس کا قومی امپیکٹ بنتا ہو یا عالمی امپیکٹ بنتا ہو، اس میں 2 باتوں کا ہونا ازحد ضروری ہے۔ ایک بات یہ کہ اس کا کام کرنے والا، اس ذمہ داریوں کو اٹھانے والا، آگے چلنے والا، رہنمائی کرنے والا سچا آدمی ہو۔ دوسری بات اس میں یہ ضروری ہے کہ وہ امانت اس کی زندگی کا، اس کے کریکٹر کا حصہ ہو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جس نے بھی کسی زندگی کے کسی اعلیٰ مشن کی رہنمائی کرنی ہے، اس کے لیے یہ دونوں باتیں ازحد ضروری ہیں۔ میں جب مکہ مکرمہ سے سن 1985 میں مکہ مکرمہ جامعہ ام القریٰ سے اپنے تکمیل علم کے بعد یہاں واپس پہنچا تو میرے والد گرامی حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے مجھے اپنی لائبریری میں طلب کیا۔ میں گیا، مجھے کہا کہ دروازہ بند کر دو، سارے بچوں کو، لوگوں کو اٹھا دیا۔ ساری باتیں سننے سنانے کے بعد مجھ سے ایک بات کی، میں سے کہنے بیٹا میں جو کہوں گا وہ مانو گے تم؟ میں نے کہا کیوں نہیں، میں ضرور مانوں گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا پھر میں تمہیں یہ کہتا ہوں روزہ رکھ لو، تم روزہ رکھ لو۔ میں بھی بیٹا آج تک روزے دار ہوں۔ یہ تمام ادارے جو اللہ نے ہمیں بخشے ہیں ہماری سپرویژن میں، یہ ہمارے پاس امانتیں ہیں، ان کا رزق، ان کے پیسے ہمارے پاس امانت ہے، ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا ہم ان میں تصرف کریں۔ میں یہ کہتا ہوں جس طرح میں روزے دار ہوں تو بھی روزہ رکھ لے، اللہ تیرا نگہبان ہوگا، اللہ تیری ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ تو میں نے جب یہ بات سنی میں نے عرض کیا کہ جو آپ کا حکم ہوگا انشاءاللہ میں اسی طرح سے اس زندگی کو گزاروں گا، ان اداروں کی خدمت کروں گا۔ اور میں تحدیث نعمت کے لیے یہ عرض کرتا ہوں کہ میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ آپ کے کہنے کے مطابق ان اداروں کی خدمت کرتے ہوئے میں بھی روزے سے۔ جس طرح سورج کی روشنی کسی بھی رنگ و نسل کے لیے مخصوص نہیں، ایسے ہی دارالعلوم کے علم کی روشنی ہر قسم کی فرقہ وارانہ آلائشوں سے پاک ہے۔ رہے تا ابد فروزاں تیرا خاور درخشاں، تیری صبح نور افشاں کبھی شام تک نہ پہنچے۔